اچھا جی، باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع، مانعین رفع کی یہ دلائل ہیں جو مصنف نے یہاں پر ذکر فرمائے۔ سب سے پہلی جو روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اس روایت کو بیہقی نے بھی، طحاوی نے بھی، حضرت امام احمد نے بھی مسند احمد میں، ایسے ہی امام ترمذی نے بھی، امام نسائی نے بھی دو جگہ عدم رفع کا عنوان قائم کر کے اس کو ذکر کیا۔ یہ ایک مین دلیل ہے جو کہ مانعین رفع کی ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن بھی کہا ہے، ھذا حدیث حسن، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ وہ روایت ہے جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہے، اور اس کے اندر یہی ہے کہ آپ نے صرف کیا کیا، ایک دفعہ رفع کیا ہے، باقی آپ نے رفع دین نہیں کیا۔ قائلین رفع کی طرف سے اس کے اوپر کئی جرح کی گئی ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ میں مختصر وقت میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ توجہ رکھیں۔ ایک جرح تو یہ کی گئی ہے کہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ لم یثبت حدیث عبداللہ ابن مسعود، کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ تو عبداللہ ابن مبارک کی طرف سے اس کے اوپر کیا کیا گیا ہے، اعتراض کیا گیا۔ ہماری طرف سے اس کے کئی جواب دیے گئے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ جرح مبہم ہے، اس کا اعتبار نہیں، بھی ثابت نہیں، کیوں ثابت نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے پڑھا ہے کہ جرح مبہم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ ابن مسعود کی دو روایت رضی اللہ عنہ، ایک ہے روایت فعل کے قبیلے سے اور ایک ہے حکایت فعل۔ ایک وہ ہے جو وہ خود عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام آپ نے نماز پڑھائی اور کہا ھذا کان یصلی۔ ایک وہ ہے جو وہ قولی روایت نقل کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے اور آپ رفع دین نہیں کرتے۔ تو ان کی وہ روایت ضعیف ہے ابن مبارک کے ہاں جو روایت فعل کے قبیلے سے ہے، جو آپ کے وہ عمل کو نقل کر رہے ہیں، اور جو خود وہ عمل کر رہے ہیں وہ روایت ضعیف نہیں ہے، بلکہ امام ترمذی نے اسی روایت کے بارے میں کہا ھذا حدیث حسن، بات سمجھ آ رہی؟ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب اس کا ابن دقیق مالکی نے یہ دیا ہے کہ یہ حدیث کیسے ضعیف ہو گئی ہے، یہ ثابت نہیں ہے، کیسے؟ وہ کہتے ہیں اس کا مدار عاصم ابن کلیب پر ہے۔ عاصم ابن کلیب سنن کے روات میں سے ہے، حتیٰ کہ امام مسلم کے نے بھی اس سے نقل کی ہے روایت، امام ترمذی نے بھی تعلیقاً ان سے روایت لی ہے۔ تو جو مدار ہے جس پر وہ راوی ٹھیک ہے، تو یہ روایت اپنی جگہ پر کیا ہے، درست ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ ثابت نہیں ہے بات ٹھیک نہیں، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ بات تھی اس کے حوالے سے۔ باقی یہاں پہ امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کے اوپر یہ جرح کی ہے، بعض نسخوں میں ہے کہ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ھذا لیس ہوا بصحیح، کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ پہلے امام ترمذی کے نقد کا جواب دیا، امام ابو داؤد کے نقد کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں صحت اصطلاحیہ کی نفی ہے، حسن ہونے کی نفی نہیں۔ احکام کی جو احادیث ہوتی ہیں ان میں جب صحت کی نفی ہو تو وہاں پہ اصطلاحی صحت کی نفی مراد ہوتی ہے، اور موضوعات جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر جب صحت کی نفی ہو تو اس سے مراد اس کا وضع ہوتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، تو لہٰذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو نہ ہو، لیکن حسن درجے کی روایت ہے، اس لحاظ سے یہ حدیث کیا ہے، قابل عمل ہے۔ خصوصاً اس اعتبار سے بھی کہ اس کی تائید میں امام ابو حنیفہ سے بھی ایک واقعہ منقول ہے۔ سمجھ آئے؟ اوزائی اور امام ابو حنیفہ دارالحناطین مکہ میں تھے، تو امام اوزائی نے امام صاحب سے کہا کہ آپ رفع دین کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ حدثنی الزہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام صاحب نے کہا حدثنی حماد عن ابراہیم عن القمۃ والاسود عن عبداللہ ابن مسعود۔ آگے سے اوزائی نے کہا احدثک عن الزہری عن سالم وتحدثنی عن حماد عن ابراہیم، میرے جو سند ہے اس کے اندر واسطے کم ہیں اور آپ کی سند میں واسطے زیادہ ہیں، میرے اور صحابی کے درمیان 2 واسطے ہیں، زہری اور سالم، اور آپ کے درمیان 3 واسطے ہیں صحابی کے درمیان، سمجھ آ رہی؟ حماد، ابراہیم اور القمہ۔ تو امام صاحب نے کہا کہ حماد جو ہے افقہ عن الزہری، وہ زہری سے افقہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ابراہیم جو ہے یہ افقہ عن سالم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پیچھے القمہ، تو کہتے ہیں کہ اگر ابن عمر کی صحبت نہ ہوتی تو میں کہتا القمہ ابن عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ میری روایت میں وجہ ترجیح یہ ہے کہ اس کے روات افقہ ہے،
تو دیکھیں یہ ایک واقعہ بھی اس حدیث کی کیا بن گیا، تائید میں آ گیا، سمجھ آ رہی، ایک دوسرے طریقے سے یہ نقل ہو گیا، لہٰذا اس لحاظ سے بھی یہ روایت جو ہے نا، یعنی اس کا گویا کہ یہ ایک شاہد آ گیا ہے، سمجھ آ رہی، تو یہ حدیث اپنی جگہ پر کیا ہے، درست ہے، قابل استدلال ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، اس کے اوپر انہوں نے اور بھی فردن بھی اعتراض کیے۔ آپ توجہ کریں سند کے اوپر دیکھیں، وکیع جو اس کے اندر نقل کر رہا ہے روایت، اس کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ وکیع متفرد ہے لا یعودو کی زیادتی میں، یعنی اس کے اندر جو آ رہا ہے نا کہ دوبارہ رفع دین نہیں کیا، اس کے اندر وکیع متفرد ہے، سمجھ آ رہی؟ یحییٰ القطان نے اس کے اوپر یہ اعتراض کیا۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وکیع متفرد نہیں ہے، بلکہ وکیع کے مطابق یہاں پہ خود امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا۔ اگلی اس کے 751 نمبر حدیث میں کیا آ رہا ہے، معاویہ، خالد، ابو حذیفہ قالوا حدثنا سفیان، تو وکیع متفرد نہیں، اس کے متابعین بھی موجود ہیں، لہٰذا یہ اضافہ اگر ہے تو یہ درست ہے۔ اچھا، اگلی جو راوی ہے سفیان کے اوپر انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ سفیان کو وہم ہوا ہے۔ اصل جو راوی ہے ابن ادریس، وہ روایت ٹھیک ہے جس کے اندر تطبیق کا ذکر ہے، عدم رفع والی اس کے اندر بات نہیں ہے، جو پیچھے گزر چکا ہے۔ ہماری طرف سے کیا جواب دیا گیا ہے کہ سفیان ابن ادریس سے زیادہ افقہ ہے، زیادہ حافظ ہے۔ آمن بالجہر کی بات آئے تو آپ کہتے ہو کہ سفیان شعبہ سے زیادہ راجح ہے، سمجھ آ رہی، بلکہ جمع نقل کرتے ہو کہ سفیان اور شعبہ جمع ہو جائیں تو سفیان کی روایت کو ترجیح ہے، سمجھ آ رہی، آمن بالجہر میں۔ تو یہاں پہ بھی وہی سفیان ہے نا ہماری سند میں بھی، تو یہاں پہ سفیان کی روایت کیوں چھوڑی جا رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ دونوں الگ الگ روایتیں، اس لیے ان کا آپس میں یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ کہہ رہا ہے دوسرا یہ کہہ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اگر آپ ایک ہی روایت بناتے ہو تو پھر بھی سفیان جو ہے اس کی روایت کو ترجیح ہوگی، سمجھ آ رہی، کیونکہ سفیان وہ زیادہ قوی راوی ہے بنسبت کس کے، ابن ادریس کے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور مزید یہ ہے کہ سفیان متفرد بھی نہیں ہے، بہقی وغیرہ میں یہ بھی ان کا اعتراض تھا کہ سفیان متفرد ہے، سمجھ آ رہی، ہم کہتے ہیں کہ بہقی وغیرہ نے اس کے مطابق نقل کیے۔ اچھا جی، آگے عاصم ابن کلیب، یہ چونکہ دار و مدار اس کے اوپر ہے ساری سند کا، باقی اس سے آگے جو ہے نا وہ روات کا اختلاف ہو رہا ہے۔ تو جو عاصم ابن کلیب ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو بخاری کا راوی نہیں ہے، سمجھ آ رہی، صحیحین کا راوی نہیں ہے۔ ہم نے بتایا ہے کہ یہ مسلم کا بھی راوی ہے اور بخاری نے اس کو تعلیقاً نقل کی ہے، اور باقی یہ ضروری نہیں ہے ایسی کا راوی کے لیے کہ وہ صحیحین نے اس کو لیے ہی ہو۔ مستدرک حاکم میں کتنی روایات ہے جس کو انہوں نے کہا علی شرط الشیخین، وہ روایت ہے، وہ راوی ہے، لیکن وہ صحیحین کا راوی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ روایت درست ہے۔ آگے دیکھیں عبد الرحمن ابن الاسود، اس کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا کہ اس کا سماع نہیں علقمہ سے۔ ہماری طرف سے جواب یہ دیا گیا کہ خطیب بغدادی نے یہ لکھا ہے کہ انہ سمع اباہ علقمہ، کہ اس نے اپنے ابو سے بھی سنا ہے اور علقمہ سے بھی اس کا سماع ہے۔ اور ایسے ہی اگر اس کا سماع نہ ہوتا تو ابن ابی حاتم اس کو مراسیل میں ذکر کرتے اس سند کو، حالانکہ انہوں نے اس کو اپنی سند میں مرسل میں نقل نہیں کیا، لہٰذا یہ انقطاع نہیں ہے، یہ اتصال ہے۔ عبد الرحمن کا سماع علقمہ سے ثابت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ انہوں نے اس کی سند کے اوپر فردن کیا کیے ہیں، اعتراض کیے ہیں، جو آپ کے سامنے میں نے اس کا مختصراً جواب دے دیے۔ بات سمجھ آ رہی؟ قال عبداللہ ابن مسعود، اور مزید یہ جو روایت ہے یہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، اور عبداللہ ابن مسعود آپ کو پتہ ہے اگر آپ معارضہ بھی کریں عبداللہ ابن مسعود کی روایت کا باقی روایتوں سے تو 20 سال صحابہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، سے خدمت بھی کی ہے، سب کچھ کی ہے، اور باقی جو رفع دین کی روایت ہے آپ کو پتہ ہے، سمجھ آ رہی؟ ابو حمید سعدی 2 دفعہ آئے ہیں، بلکہ 1 دفعہ آئے ہیں صرف مدینہ میں 9 ہجری میں بنو لیث کے وفد میں، 20 دن رہے ہیں پھر چلے گئے۔ وائل صرف 2 دفعہ آئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ویسے آپ کو پتہ ہے چھوٹے صحابی تھے، پچھلی صفوں میں نماز پڑھتے تھے، تو جو متقدمین ہیں ان کی روایت جس میں عبداللہ ابن مسعود ہیں وہ زیادہ ترجیح ہوگی اس کو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ وسلی، کیا میں تمہیں نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے نماز پڑھی فلم یرفع یدیہ، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا مگر کیا ہے ایک ہی دفعہ کی ہے۔ جی چلے، اس سے اگلی جو روایت ہے اس کے اندر دیکھیے مصنف متابعین پیش کر رہے ہیں کس کے، کیا کہتے ہیں اس کو، وکیع کے۔ حدثنا الحسن
اس کے بعد کیا ہے معاویہ، خالد، ابو حذیفہ، یہ سب نقل کر رہے ہیں قال حدثنا سفیان باسناد بہذا قال فرفع یدیہ فی اول مرۃ، اور بعض نے کہا اول مرۃ واحدۃ۔ یہ پہلی ایک دلیل تھی احناف کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے اوپر مختصراً گفتگو ہوئی۔ دوسری دلیل احناف کی حدیث برا ہے، حدیث نمبر 749۔ اس کے اندر کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود، آپ نے ہاتھ اٹھائے کانوں کے قریب تک، پھر دوبارہ آپ نے اعادہ نہیں کیا۔ اس کے اوپر دو اعتراض کیے جاتے ہیں مخالفین کی طرف سے۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر شریک راوی متفرد ہے، دوسرا یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر زیادت یزید ہے، یعنی یزید پہلے اس کو نقل نہیں کرتا تھا لا یعود کو، بعد میں سفیان کہتے ہیں کہ کوفہ میں جا کر اس نے یہ اضافہ کر دیا اور اس نے کہا ثم لا یعود۔ تو کتنے اعتراض ہوئے؟ دو اعتراض۔ ہماری طرف سے پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا شریک متفرد ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ آگے دیکھیں حشیم اور خالد اور ابن ادریس یہ بھی نقل کر رہے ہیں یزید، کیا کہتے ہیں اس کو، یزید سے نقل کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ یہ کس سے نقل کر رہے ہیں؟ یزید سے۔ تو شریک اس کے اندر متفرد نہیں ہے۔ ابن ابی عدی نے کامل میں یہ نقل کیا ہے کہ اس کے متابعین بھی اس کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ یہاں پر یزید نے بعد میں اس کا اضافہ کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ یزید نے اس کا بعد میں اضافہ کیا ہے، تو اس کا جواب ہماری طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ زیادت یزید والی جو بات ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ دیکھیں آگے ایک روایت آ رہی ہے، حدیث نمبر 754 میں دیکھ لیں، وہاں پہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے حکم بھی نقل کر رہا ہے، عیسیٰ بھی نقل کر رہا ہے۔ حکم اور عیسیٰ نے جب نقل کیا تو انہوں نے بھی لم یرفعہما نقل کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ کہنا کہ اس میں یزید نے بعد میں اضافہ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دیگر اس کے جو ساتھی ہیں وہ بھی لم یرفعہما کو کیا کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، لہٰذا یہ اضافہ اصل حدیث کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، دو باتیں ہو گئی ہیں اس کے اوپر، دو جو ان کے اعتراض تھے، سمجھ آ رہی؟ تیسرا اعتراض ان کا وہی ہے، وہ آگے امام ابو داؤد نے کہا ھذا الحدیث لیس بصحیح، کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہماری طرف سے وہی جواب کہ یہ صحت اصطلاحیہ کی نفی ہے، حسن ہونے کی نفی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا پیچھے دیکھیں کیا ہے، حدیث نمبر 750 میں دیکھیں، سفیان ان یزید نحو حدیث شریک لم یقل ثم لا یعود، یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ سفیان نے لا یعود کو نقل نہیں کیا، سفیان کہتے تھے قال لنا بالکوفہ تھی، کوفہ میں ہمیں اس نے بعد میں ثم لا یعود ذکر کیا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں اس حدیث کو شیام اور خالد بن ادریس بھی یزید سے نقل کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ثم لا یعود کو نقل نہیں کیا۔ اگلی روایت کیا ہے، اس کے اندر عن البراء قال رأيت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف، قال ابو داؤد هذا الحديث ليس بصحيح۔ اس کا جواب آپ کو دے دیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن حسن اپنی جگہ پر ہے۔ اس حدیث کی جو سند ہے اس کے اندر طحاوی وغیرہ اور مصنف ابن شیبہ کو سامنے رکھ کے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ان اخیہ عیسیٰ ان الحکم غلط ہے، یہ ان اخیہ عیسیٰ والحکم ہی، تو گویا کہ یہ عیسیٰ ان عبد الرحمن ایک الگ روایت ہے اور حکم ان عبد الرحمن یہ کیا ہے، الگ لگ رہا ہے، اور یہ عیسیٰ اور حکم ان کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ ضعیف روات ہے، لیکن ہماری طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ صدوق ہے، خامسہ اور سادسہ درجے کے روات میں سے ہیں، ان کی تائید اور تصدیق اور توثیق کی گئی ہے، لہٰذا یہ بات یہ راوی قوی ہے، ان کو تائید میں پیش کرنا یہ کیا ہے۔ یزید جو پیچھے راوی گزرا ہے اس کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ یہ ضعیف راوی ہے، ہماری طرف سے اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ضعیف کا قول اگرچہ کیا گیا لیکن وہ متروک راوی نہیں ہے۔ یہ دو روایتیں ہماری مین دلیل تھی رفع دین نہ کرنے کے باب میں اختلافی جگہ میں۔ قولی روایات میں ہمارے پاس بھی دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، سمجھ آ رہی، لا ترفع الایدی الا فی سبع مواضع، 7 جگہوں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے، تو وہاں پہ کیا ہے، صرف عند افتتاح الصلاۃ رفع دین کا ذکر ہے، باقی نہیں ہے۔ اس روایت پہ بھی انہوں نے بڑے اعتراض کیے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس کی جوابات بھی ہماری طرف سے دیے گئے ہیں کہ وہ روایت بھی قابل استدلال ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایسے ہی ہمارے پاس قولی جو روایت ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں، خلافیات میں امام بحقی نے نقل کی ہے، عباد ابن بشیر کی مرسل روایت ہے،
اور ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر کی مرفوع روایت ہے جس کے اندر صرف ایک دفعہ رفع دین کا کیا ہے ذکر کیا گیا. شاید عبداللہ ابن عمر کی یہ ایک روایت تھی مرفوع جس کی وجہ سے وہ بات تھی جو مجاہد نے کہا تھا سیب ابن عمر 10 سنین 10 سال ابن عمر کے ساتھ رہا تو انہوں نے صرف ایک ہی دفعہ کیا کیا رفع دین کیا تھا. اچھا آخر میں جو اس حدیث کی یہ بات ادھر ختم ہو گئی رفع دین کی. آخری جو حدیث ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل فی الصلاۃ، جب آپ اپنی نماز میں داخل ہوتے تو رفع یدی مدن، تو آپ اپنے ہاتھوں کو مدن اٹھاتے. مدن کا معنی یہ ہے کہ یعنی لمبا کھینچ کے اٹھاتے، یعنی آسمان کی طرف بلند کر کے اس کو اٹھاتے. سمجھ آئی؟ عرض کے اندر آپ اس کو زیادہ نہیں لے کے جاتے تھے بلکہ آسمان کی طرف گویا کہ اس کو اٹھا رہے اس طریقے سے. اب یہ جو روایت یہاں پہ ذکر کی گئی، شاید امام ابو داؤد یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ دیکھیں وہ روایات جس کے اندر صرف ایک دفعہ رفع دین کا ذکر ہے، یہ بھی ان حضرات کی دلیل ہے جو مواضع مختلفہ میں رفع دین کے قائل نہیں ہے، چونکہ السکوت فی مارض البیانی بیان، اس لحاظ سے انہوں نے یہ حدیث یہاں پہ لکھی.